اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، جن کی اولاد ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کے والد اور خاندانی بزرگ بھی احترام کے قابل ہیں۔ ان کے والد کے نام سے ایک پوری سورت ہے، آل عمران۔ جی ہاں، آل کا مطلب ہے اولاد، اور عمران نام ہے مریم علیہ السلام کے والد کا، تو مطلب ہوا عمران کی اولاد۔ عمران علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے والد ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے معزز ہیں اللہ کے نزدیک کہ ان کا نام جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا گیا، ایک پوری سورت ان کے نام کر دی گئی۔ یہ اس خاندان مبارک کا ذکر ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ عمران بن ماتان حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے حالات قرآن میں کیوں بیان کیے؟ کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان فرمایا کہ خدا نہ تو پیدا ہوتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی اولاد۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، جو خود پیدا ہوئیں اور فوت ہوئیں۔ وہ کھاتی پیتی تھیں، سوتی جاگتی تھیں، تو وہ کیوں کر خدا ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کھانے پینے، سونے چاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان محتاج ہے ان چیزوں کا، صرف اللہ تعالیٰ محتاج نہیں۔ تو ایک محتاج انسان جسے ان چیزوں کی ضرورت ہو، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا۔ ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیرے نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، سو تو اسے میری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی، پروردگار، میں نے تو لڑکی جنم دی ہے، اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتواں نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول کر لیا اور اسے اچھی طرح پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا کفیل بنایا۔ زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے، رزق پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے، مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولی، اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔
امام محمد بن اسحاق اور دیگر علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچے کو کھلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان کے دل میں اولاد کی شدید خواہش پیدا ہوئی اور انہوں نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے اولاد دی تو اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو عمران کی بیوی تھی، انہوں نے کس خلوص دل کے ساتھ دعا کی اور اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں ان کی دعا قبول کی اور حضرت مریم علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی جن کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ عمران کی بیوی نے جس قدر خلوص نیت سے اپنے بچے کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا، اللہ کی نظر کیا، اللہ نے ان کی نظر کو بہت خوبصورت انداز میں قبول کیا اور نہ صرف مریم علیہ السلام کو قبول کیا بلکہ ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول کیا۔ ایک عورت کی خلوص دل کے ساتھ کی گئی دعا کیا کیا پھل لاتی ہے۔ ہمیں بھی اپنی اولادوں کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، ہونے والے بچوں کے لیے اسی طرح خلوص دل کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کی نظر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم بھی اپنی اولاد کو مثلاً قرآن حفظ کرنے کے لیے یا مدرسے میں داخل کر کے اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے اوپر کچھ کوشش نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی حصہ اللہ کی عبادت کی نظر کرنی چاہیے تاکہ ہم عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں ہم بھی اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنا تو کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثی، پروردگار میں نے تو لڑکی جنم دی ہے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اس نے کیا جنم دیا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، یعنی جس طرح لڑکا مسجد میں عبادت کر سکتا ہے، خدمت کر سکتا ہے، ویسا کام لڑکی نہیں کر سکتی، مگر اللہ کو خوب معلوم ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے اور لڑکی سے جو کام اللہ نے لینا ہے وہ کسی کو معلوم نہ تھا سوائے اللہ کے۔ جب لڑکی پیدا ہوئی تو مایوسی سے کہا، یہ تو لڑکی ہے، مسجد کی خدمت نہ کر سکے گی اور میری نظر پوری نہ ہو سکے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کا نام پیدائش کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سے روایت ہے کہ ان کے بھائی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھا۔ یہ سنت ہے اور یہ سنت لازمی ادا کرنی چاہیے ہر والدین کو اپنے بچے کے لیے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر لڑکا اپنے عقیقے کے عوض گروی رکھا ہوا ہوتا ہے، 7ویں دن جانور ذبح کر دیا جاتا ہے اور بچے کا نام رکھا جاتا ہے اور سر کے بال اتارے جاتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت کوئی دعا یاد ہی نہیں رہتی۔ یہاں عمران کی بیوی صاحبہ نے نہ صرف اپنے ہونے والی بچی مریم علیہ السلام کے لیے دعا کی بلکہ اس وقت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کے بچے کے لیے بھی دعا کر ڈالی
کتنی دور اندیش خاتون تھی کہ اپنی اولاد کی نسل تک کے لیے دعا کر ڈالی، اور اللہ نے کتنے اچھے طریقے سے خلوص دل کے ساتھ کی گئی دعاؤں کو قبول کیا، ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی قبول کر لیا۔ ہمیں بھی بچے کی پیدائش کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور نظر بھی قبول ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچے کو پیدائش کے وقت شیطان چھوتا ہے، وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیخنے لگتا ہے، سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔